اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن خاص دن ہے، اسے بڑا دن کہتے ہیں۔ تمام دنیا میں اس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ یہ بڑا دن ہے۔ اسے بڑا دن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو جسم میں ظاہر کیا، کلام مجسم ہوا، مسیح جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے جو ابتدا سے ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور اسے دیکھ کر گناہگار انسان کو یہ پتا چلا ہے، یہ نظر آیا ہے کہ خدا کا دل اور اس کے دل کا دروازہ لوٹ آنے کے لیے کتنا بڑا ہے۔ ہر گناہگار دیکھ سکتا ہے کہ خدا کا دل کتنا بڑا ہے اور لوٹ آنے کے لیے اس کا دروازہ کتنا بڑا ہے۔ اس لیے اس کو بڑا دن کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ خدا کرے آج کے دن کی برکت ہر سننے والے کو ملے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یہ خدا کی محبت کی محفل ہے، یہ سنگت ہے اس کی محبت کی، اور میں اس کا پرچار کرتا ہوں۔ آج کے دن میری دعا یہ ہے کہ ہر سننے والے کی زندگی میں اس کے اندر خدا کا پیار پہنچ جائے، کیونکہ مسیح جو خدا کا پیار ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ خدا کا شکر ہے، یہ خوشخبری آسمان سے آئی ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو اتر آئی ہے، جس کی خبر خدا کے حضور سے گناہگار کے دل تک پہنچائی گئی ہے۔ تمہارے لیے ایک نجات دینے والا پیدا ہوا ہے، ڈرو مت، اب مت ڈرو، تمہارا نجات دینے والا آ گیا۔ اور کہا گیا خداوند کے کلام میں کہ اس کا نام رکھا جائے گا وہ جو خدا کی طرف سے دیا جائے گا۔ بہت سے نام ہیں، انجیل کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح کے بہت سے نام ہیں، لیکن دو نام ہیں جن کا میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلا نام یہ بتایا گیا تو اس کا نام یسوع رکھنا،
کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو، سبھی اس کے لوگ ہیں، کون اس کا نہیں ہے، کس کو اس نے پیدا نہیں کیا، ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع کا مطلب ہے خدا بچانے والا۔ یسایہ نبی نے بہت برس پہلے، ہزاروں برس پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 43واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں ایسا لکھا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا۔ یہ وہ نام ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ گناہ سے نجات کی ضرورت ہے انسان کو، اس بات کی سخت ضرورت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے کہ انسان اپنے اندر یہ محسوس کر سکے کہ یہی نہیں کہ میرے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ مٹا دیے گئے، جن کے لیے خدا کہتا میں ان کو کبھی یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ اس کا نام یسوع رکھنا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ جنہیں نجات کا تجربہ ہو جائے گا وہ جانیں گے کہ وہ کون ہے، وہ کہیں گے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا نام امانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ملاکی نبی کی کتاب میں ایسا آیا، خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اچانک اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ خدا کے بندے ملاکی نے، پرانے نامے میں یہ آخری کتاب ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ اچانک آ موجود ہوگا۔ جس کی ضرورت ہے، جس کی انتظار ہے، وہ اچانک آ موجود ہوگا، اور وہ آ گیا۔ خدا کا شکر ہے۔ اور جن کی زندگی میں وہ آ گیا ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ سننے والوں، آؤ خوشی منائیں کچھ لوگوں کے ساتھ جن کا میں ذکر سناؤں گا آپ کو۔ خداوند کے کلام میں، یوحنا کی انجیل میں اور اس کے 8ویں باب میں، آپ کے پاس انجیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو بڑی خوشی سے بھیج دوں گا۔ جس زبان میں کہیں گے میں بھیج دوں گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آپ بات چیت کرنا چاہیں سر آنکھوں پہ 1000 بار بات کیجئے، لیکن کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں ایک عورت کا ذکر ہے۔ اس کے لیے لکھا کہ وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ اس کا مطلب ہے دونوں وہاں موجود تھے، آدمی بھی تھا اور یہ عورت بھی تھی۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ وہ جو شریعت کا تقاضا پورا کرنا چاہتے تھے، آدمی کو کیسے چھوڑ دیا انہوں نے، عورت کو ہی پکڑ لائے۔ خدا کا شکر ہے وہ جو پکڑی گئی تھی اسے یسوع مسیح کے قدموں پر لا کر پٹک دیا گیا۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں جو اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، خداوند کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایسا سوال پوچھا ہے کہ چاہے وہ جو بھی جواب دے وہ پھنس جائے گا، ایسا سوچتے تھے وہ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جس نے تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اور وہ سوچ میں پڑ گئے۔ معجزہ یہ ہوا ہے کہ ان سب کا ضمیر جاگ اٹھا، ان سب کو نظر آ گئے ان کے گناہ، پتھر ہاتھ سے چھوٹ گئے، چلے گئے۔ اگر رہ جاتے تو پتھر جہاں چھوٹے تھے ہاتھ سے، وہ گناہ سے بھی چھوٹ جاتے۔ خدا کا شکر ہے یہ عورت وہاں رہ گئی۔ اور جب خداوند نے اسے کہا میں الزام لگانے نہیں آیا، میں تو بچانے آیا ہوں، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا، یہ کہتی ہوگی، اس کی آواز تمام دنیا میں سنائی دے رہی ہے، وہ آیا ہے تو میں جی رہی ہوں، وہ آ گیا تو اس نے مجھے موت کے منہ میں سے نکال لیا، چھین لیا اس نے مجھے موت کے منہ سے، چھڑا لیا مجھے، اور دیکھو اس نے مجھے ایک نئی زندگی بخش دی ہے۔ بہت ہیں جن میں سے میں ایک ہوں، اور میں شکر کرتا ہوں اے خداوند اگر تو میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرتا
تو میں کہاں جاتا؟ میں خدا کے بندے داؤد کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہا ہوں. 130 زبور میں اس کا ذکر ہے. وہ کہتا اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ کوئی نہیں. ان کے پاس وہ آیا ہے. اور یہ میری بہن کہتی ہوگی، روز کہتی ہوگی، تیرا شکر ہے آئے خدا کی محبت تو اتر آئی، آئے خدا کے فضل تو اتر آیا اور تو میرے لیے آیا، تو میرے قریب آیا. میرا تو کوئی تھا نہیں، تو میرے قریب آیا. میرا تو کوئی نہیں تھا، میں تو لاش بے کفن تھی، میں کسی کی کچھ نہیں تھی. مجھے زندگی نے چوما، ملا جب تیرا اشارہ. واہ واہ، بہت ہے اس دنیا میں جو کہہ رہے ہیں دن کی بات نہیں ہے، یہ خدا کے دل کی بات ہے. یسوع خدا کا دل ہے جو بہت بڑا ہے، اس کا دروازہ بہت بڑا ہے. اس نے کہا ہے گناہ گاروں کو میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میرے پاس آؤ، دروازہ کھولو، میں تمہارے اندر رہوں گا. پھر تم کو پتہ لگے گا کہ خدا کی محبت کے معجزات کیسے ہیں، کیسے عجیب ہیں، اس کے چمتکار کتنے پیارے ہیں اور وہ کتنا مہان ہے. مجھے آ لینے دو، اندر آنے دو. ایک اور بھائی میں اس کے ساتھ خوشی مناتا ہوں، بڑا دن منانا چاہیے اس کے ساتھ. اس کا ذکر ہے 9ویں باب میں، یوحنا کی انجیل کا 9واں باب. اندھا ہے بیچارہ، بھیک مانگ رہا ہے اور سنائی اسے کیا دے رہا ہے؟ کس نے گناہ کیا تھا؟ اس نے کیے تھے کہ اس کے باپ دادا نے گناہ کیے تھے؟ یہ بھی گناہ گار ہے، اس کے باپ دادا بھی گناہ گار ہیں، ان گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے. دیکھو اس کے آنکھیں ہیں ہی نہیں، یہ تو پیدا ہوا ہے اندھیرے کے قبضے میں اور اندھیرے کے قبضے میں مر جائے گا. یہ مجرم ہے، اسے گناہوں کی سزا مل رہی، یہ سن رہا ہے وہ. لیکن خداوند یسوع اس کے پاس آتا ہے، اس کی گواہی سننے والی ہے. اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. جسے یسوع امانویل نظر آ گیا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے تجھے کیا کچھ نظر آ رہا ہے. لوگ اس سے کہتے تھے یہ تو گناہ گار ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا میں کیا بتا سکتا ہوں، نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی، نہ میں کبھی ہیکل میں کسی عبادت خانے میں اندر گیا، مجھے کیا معلوم. اتنا جانتا ہوں اندھا تھا، اب دیکھتا ہوں. وہ میرے قریب آیا ہے، وہ میرے پاس آیا ہے. وہ آیا تو اندھیرا جاتا رہا. بہت لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں موت کے قبضے میں سے نکال لیا ہے، جو یہ کہتے ہیں اس نے ہمیں اندھیرے میں سے نکال کر عجیب روشنی میں داخل کر دیا ہے. وہ جس نے یوں کہا میں دنیا کا نور ہوں، اگر کوئی میرے پیچھے چلے گا تو وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا، بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے. بہت لوگ ہیں اس دنیا میں جو میرے اس بھائی کے ساتھ مل کر گواہی دے رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں. شکر ہے وہ میرے قریب آیا تو اندھیرا جاتا رہا ہے. اب ہمارے پاس ایک روشنی ہے، اس نور میں ہم چل سکتے ہیں، اکیلے نہیں، اس کے ساتھ جس کا نام امانویل ہے. خدا ہمارے ساتھ آزاد بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ بھی رہتا ہے. اس بات کی خوشی منا رہے ہیں لوگ. اور لوگ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں. ایک اور بھائی کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے تیموتھیوس کے خط میں. میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. پہلا تیموتھی، اس کا پہلا باب اور اس کی کچھ آیتیں میں پڑھ کے سناتا ہوں 12 آیت سے. یہ وہ شخص ہے جس کے دل پر نفرت کا قبضہ تھا، ایک آگ تھی اس کے اندر. رحم کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتا تھا. سہارا اسے ظلم کا تھا اور ظلم کر رہا تھا وہ لوگوں پر. مسیح کی مخالفت کرتا تھا. اس کے لیے لکھا ہے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر، تھا تو میں دشمن، سمجھ لیا دیانت دار،
تھا تو میں خطا کار، تھا تو میں گناہ گار، اس نے مجھے دیانتدار سمجھ لیا، وفادار سمجھ لیا، دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے۔ ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا، رحم اور فضل بہت ہوا ہے مجھ پر۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ نفرت سے رہائی دی ہے اس نے مجھے۔ ایک وہ وقت تھا جب میں نفرت کے بس میں تھا، کیا کر دیا تو نے، او یسوع امانویل، یہ کیا کر دکھایا تو نے میری زندگی میں۔ میں جو نفرت کے بس میں تھا آج تیری محبت کے قبضے میں ہوں۔ بہت ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے لوگ تمام دنیا میں، کسی وقت وہ یسوع مسیح کی انجیل کی مخالفت کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے اس میں سے خرابیاں نکالتے تھے پڑھ پڑھ کے، اور سمجھتے تھے کہ یہ کتاب بہت نقصان دہ ہے، انسان کو پڑھنی نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے اس میں۔ خداوند یسوع کے قریب آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اس کی خوشی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ جیل میں تھا اور وہاں سے کہہ رہا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ فلپیوں کا خط اس کا 4 باب، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ خوشی ہے دنیا کی، محفلوں میں نہیں، خداوند میں خوش رہو۔ محفلوں کی خوشی نے مٹا دیا لوگوں کو، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یہ وہ برکتیں ہیں خدا کی جو مفت بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ دن بڑا نہیں ہے، یہ تو خوشخبری اتری ہے تاکہ ہر انسان کو یہ پتہ لگے کہ خدا کا دل بہت بڑا ہے، خدا کا دروازہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تھکے ماندے بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، جنہیں وہ آرام دیتا ہے۔ پھر وہ تمام دنیا میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، شکر ہے وہ آ گیا، میں تو مجرم تھا، میں تو موت کے منہ میں تھی، میں تو مخالف تھا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے نہیں، نجات دینے کے لیے، بانٹنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ آپ اس کے پیار کو قبول کر کے دیکھو، اسے کہہ کے دیکھو پیارے خدا یسوع میرے دل میں آ، پھر دیکھنا، پھر دیکھنا، پھر دکھائی دے گا خدا کا دل کتنا بڑا ہے، پھر دکھائی دے گا اس کی برکتیں کیسی ہیں، عجیب ہیں، مفت ہیں، آپ کے لیے ہے۔ خدا کرے بڑے دن کی برکت آپ کو آج بھی ملے، ملتی رہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں، بڑا دن، بہت بڑا دن ہے، اور خدا آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت اتر آئی ہے، ظاہر ہوئی ہے جسم میں۔ اس کا نام یسوع ہے، وہ گناہوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا نام امانویل ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جو کوئی کر نہیں سکتا وہ کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اگر آج آپ میں سے کوئی اسے یوں کہا ہے خداوند یسوع تو میرے لیے آیا ہے،
میرے دل میں آ. ہو سکتا ہے کلام سننے سے آپ کے دل میں ایسا ایمان پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بیماری سے شفا مل جائے گی. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کے گھر میں سے ہر ایک قسم کا اندھیرا، ڈر، نفرت اور ناراضگی دور کر دے. یہ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا. پھر آپ کہو گے خداوند نے میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے. ہو سکتا کوئی ایسا شخص ہو جو بائبل پڑھتا ہے اور کہتا ہے اس میں مجھے کچھ نہیں نظر آتا، مجھے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایسا بڑا کام کر دے گا وہ، ذہن کھل جائے گا اور آپ کو اسے پڑھتے پڑھتے اس کے پیار کی آواز سنائی دینے لگے گی اور آپ کہو گے مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو میرے لیے ہے، وہ تو میرے لیے آیا ہے، یہ سب کچھ تو اس نے میرے لیے کیا ہے. پھر آپ اسے کہو گے آئے میرے نجات دینے والے یسوع، میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سپرد کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو تجھے دے رہا ہوں. ایک چھوٹی سی دعا کر سکتے ہو آج آپ، تاکہ وہ ایک بہت بڑا کام آپ کے دل میں کر دے. آپ کہیے پیارے خداوند یسوع، میں گناہگار انسان ہوں، مجھے نجات کی، چھٹکارے کی ضرورت ہے، مجھے معافی کا یقین چاہیے، مجھے بیماریوں سے شفا چاہیے، مجھے اپنے گھر میں صلح، سلامتی اور محبت چاہیے. مجھے دے، آ میرے دل میں، میں تجھے قبول کر رہی ہوں، میں تجھے قبول کر رہا ہوں، آ میرے دل میں. پھر آپ تمام دنیا کے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ مل کر یوں کہیں گے اچھا ہوا میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں لے لیا، اب مجھے ڈر نہیں. فرشتوں نے کہا تھا ڈرو مت، بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں، تمہارے لیے ایک نجات دینے والا آ گیا ہے. خدا آپ کو بہت برکت دے اور برکت کا وسیلہ بنائے کہ آپ کے ذریعے سے بہت لوگوں تک خدا کا پیار پہنچے. خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین.
सा नी सा रे। आकाश से